بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے. آج لوگ باتیں کر رہے تھے, کہہ رہے آنکھیں کھلی رہ گئی. کوئی کہہ رہا تھا کمزوری زیادہ ہے. کسی نے میرے کان میں کہا آخر میں آل انڈیا کا علاج چل رہا ہے, آل انڈیا دہلی سے علاج چل رہا تھا, کئی بار ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, لیکن میں دیکھ دیکھ کے سوچ رہا تھا باہر جانے والے تیرا مقدر, تیرا نصیب. کوئی یہ امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے کہ تیجے میں بخشا جاؤں گا, کوئی یہ حساب لگا کے جاتا ہے کہ 10واں بخشوا لے گا, کوئی یہ حساب لگا کے مرتا ہے کہ 40ویں کی بھیڑ بخشوائے گی. مگر تو وہ خوش نصیب ہے اپنے پیچھے ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے کہ تو قبر میں بعد میں پہنچے گا. روشنی کے لیے قرآن پہلے آ جائے گا اور آ کے کہے گا فرشتوں پریشان نہ کرو, اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کے آیا ہے. خدا کی قسم دنیا والوں کی محبت جھوٹی ہوتی ہے, رب کے قرآن کی محبت سچی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, جشن دستار بندی. واہ 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 عہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہے نا, معاف کیجئے گا, صبح ہی اٹھ کے نا ریل چیک کر رہا, آنکھیں کھلی نہیں, ڈھیڑ صاف نہیں ہوئے, صبح ہی ریل چیک کر رہا, کل جو ڈالی تھی کتنی چل گئی. ایک دن ایسی ریل چلے گی بیٹے کہ دنیا تیری ریل دیکھے گی اور تو دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہیں. کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہمارے یہاں. آج نا معاف کیجئے گا, ہمارے یہاں سے لے کے نا تعویذوں کی سینکڑوں دکانیں رامپور درائے تک لگ گئی ہیں. ہاں, سینکڑوں دکانیں تعویذوں کی لگی پڑی ہیں. سر میں درد ہے تو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, اللہ انہیں عقل سلیم عطا کرے. ہے کہہ رہی ہے 3 دن سے جا ہی نہ رہا, لگ رہا کسی نے کچھ کروا دیا. ہاں, 3 دن سے سر میں درد نہ جا رہا, کہہ رہی کسی نے کروا دیا. گودی والے میاں کو دکھاؤں گی, سرسما والے میاں کو دکھاؤں گی, ہٹ والوں کو دکھاؤں گی, فلانے ڈھماکے والے کو دکھاؤں گی. کسی کو بھی دکھا لے, جب تک اللہ نہیں چاہے گا تجھے سکون نہیں ملے گا. ہاں بھائی جا رہی ہے. اور اللہ معاف کرے, ایک ہمارے دوست ایک دن رسی اور کھیر لے کے جا رہے, میں نے کہا یار گودی کو, میں بولا کہاں جا رہے ہو یہ لے کے؟ کہہ رہے بھینس دودھ دے رہی ہے صحیح سا نا, میں تو میاں کو چڑھا کے آؤں. ہاں صحیح بتا رہا ہوں, سنیں ذرا, نکلے جہالت سے. اللہ نے ہر مرض کا علاج بنا کے ہمیں قرآن عطا کیا ہے. اور جا کے نہ بیٹھ گئی, اور میاں بھی پورا مکار, کم تو نہیں ہے, دیکھتے ہی کہہ رہا ہو صحیح ہوا جلدی آ گئی. اور 3 دن رک جاتی نا تو برین ہیمریج ہو سکتا تھا. اس کے خود کا دماغ کام نہیں کر رہا, وہ اس کا ہیمریج ٹھیک کر رہا. تو ہم چلے جا رہے بیٹھ جا رہے, گولی کھا کے ایسی تھوڑے ہی. آپ اندازہ لگائیے, جو بہو اپنی ساس کو 10 روپے کی دوا کے لیے پیسے نہیں دے سکتی نا, وہ میاں کو جا کے سیدھے 50 روپے دے کے آ رہی ہے. یہ بدماشی نہیں ہے. جس بیٹے سے باپ یہ کہے بیٹے کھانسی ہو رہی ہے, پچھلے سال کا سیرپ رکھا ہے, سردی آ گئی ہے, بیٹے یہ میں نے چھپا کے رکھا تھا, بیٹے یہ کاغذ ہے میں نے پھاڑ لیا تھا, یہ والا سیرپ بڑا کام آیا تھا, بیٹے یہ والی کھانسی کی سیرپ لا دے. اگر اس کو دیکھ کر کے جب بیٹے کی تیوری چڑھتی ہے نا, اور باپ کانپنے لگتا ہے, تھر تھر کانپتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. میں کہتا ہوں اگر بیٹا باپ کو دیکھ کے ڈرنے لگ جائے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ لے قیامت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. ہاں بے شک یہی بیٹا 10 روپے دے دینا تو بیوی ڈائریکٹ کہہ رہی کیوں دے گئے ہو جی, حرام کے پیسے. اور خود بٹوا لے کے جا رہی ہے, میاں کتنے دے دو. میاں کہہ رہا سر میں درد رہتا, کہہ رہی ہاں. میاں نے کچھ بیماریاں خاص جو عورتوں کی ہوتی ہیں یاد کر لی. حکیم صاحب بیٹھے ہمارے بڑے تجربہ کار حکیم, اللہ نے شفا بھی دی ہاتھ میں, ہے نا. بیٹھے ہوئے پوچھو ان سے, عورتوں کے کچھ مرض کامن ہوتے ہیں, سر کا درد, پنڈلیوں کی ایٹھن, کمر کا درد, ہاتھوں میں ایٹھن, یہ کامن بات ہے. چلتے پھرتے کبھی کبھی چکر آ جانا کامن بات ہے. میاں ساری یاد کر کے بیٹھا,
کہہ رہا بیٹھو ذرا, بہت بڑا سایہ لگ رہا. بالکل ایسے ہی کرتے ہیں لوگ, ایسے ہی کرتے کیا میاں بتائیو, سنو ذرا سنو, اللہ کرے یہ جہالت کا جنازہ نکل جائے. ہاں کہہ رہا کہ سنو جلدی آ گئی, اثر بہت تگڑا ہوا, 3 بار گڑیا میں سوئی لگی ہے, 3 بار گڑیا میں سوئی لگی ہے. مولانا کہہ رہا 3 بار لگی ہے. کریم وہ کیا ہوا؟ کہ سر میں درد رہتا کہ ہاں. کبھی کبھی یہاں بھی درد ہوتا ہوگا کہ ہاں. پٹھے اینٹتے ہیں کہ بالکل. ہاتھوں میں ایٹھن رہتی ہوگی, میاں صحیح کہہ رہے ہو. پنڈلیاں بھی اینٹتی ہیں کہ ہاں ہاں. تلووں میں درد رہتا, میاں بالکل سچی بات ہے. کبھی کبھی چکر آ جاتا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تمہیں کرایا ہوا. میاں اترے گا کیسے؟ تو میاں کہہ رہا کوشش کروں گا, ہے بہت کر رہا. کہہ رہے نا پہلے زندہ بکرا لا کے دے, یہ میاں کھا گا, دندنا گا, پھر یہ جن اتارے گا. سوچو یار ہماری قوم کہاں ہونی چاہیے تھی, کہاں آ گئی. کہہ رہا کہ اتار دوں گا, 1100 روپے دینے پڑیں گے. لے بھائی وہ اس سے پوچھ جو بیچارہ پورا دن تیرا شوہر مزدوری کرتا ہے اور کبھی ٹھنڈی بوتل پانی لے کے اس لیے نہیں پیتا کہ تمہیں چین کی روٹیاں کھلا سکے. کیا ایک مزدور کا دل نہیں کرتا کہ وہ بسلیری لے اور ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھائے؟ دل دکھتا ہے دل. ہم نے اسٹیشنوں پہ بوڑھے باپوں کو سوکھی روٹی کو بھگو کے کھاتے دیکھا ہے. ہم نے اکڑی ہوئی روٹیوں کو ایک مزدور باپ کو پانی میں گیلا کر کے کھاتے دیکھا ہے. اسے دیکھ کے ہم سوچتے ہیں یہ کسی پریوار کا ذمہ دار شخص ہوگا. ہم دیکھتے ہیں جب وہ ٹھیلی پر سیمنٹ کی بوریاں رکھ کر کے ہاتھوں سے کھینچنے والے بوڑھے لوگ پیٹ سے رومال باندھ کر کے جب ٹھیلیاں کھینچتے ہیں تب گھر کی ذمہ داریاں یاد آتی ہیں. میری بیٹی میری بہنوں, تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے شوہر کی کمائی کی قدر کیا کرو, ان کی بھی عزت کیا کرو. جب یہ گھر میں آیا کریں ان کو منہ بگاڑ کے نہ دیکھا کرو, ان کو مسکرا کے دیکھا کرو. تم نہیں جانتی ہو جب شوہر صبح کو گھر سے نکلتا ہے کتنی گالیاں اس کو ملی ہے, کتنے دھکے کھا کے آیا ہے, کتنے لوگوں کے تانے کھائے گئے, کتنے لوگوں نے ذلیل کیا ہے. تب جا کے یہ شام تک 250-300 روپے لے کے لوٹا کے لوگوں کی گالیاں ستاتی رکھی, لوگوں کے تانے رلاتے رکھے, لیکن ایک خیال ہی سے گدگداتا رکھا گھر جاؤں گا بیوی مسکرا کے دیکھے گی, ساری تھکن اتر جائے گی. لیکن ہاں اسے کیا پتا تھا یہ قسمت کا مارا جب گھر میں قدم رکھے گا بیوی کا بگڑا چہرہ دکھائی دے گا, تلخ آوازیں سنائی دیں گی. جیسے گھر میں قدم رکھا ہے دکھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, تیجے مرنے کے بہت بعد ہونے کے 40واں بہت بعد ہوگا, وہ تمہیں خدا کا واسطہ جب شوہر تک کے آیا کرے مسکرا کے دیکھ لیا کرو. آقا فرماتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اللہ دونوں کو جنتی بنا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. ناراض تو نہیں بھیا؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی. میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اس کی دولت کو آگ نہ لگا, بہت محنت سے کما کے لاتا ہے, خون پسینہ ایک کر کے لاتا ہے. کتنی بار سورج کی دھوپ میں جلا ہے یہ, تب جا کر کے اس نے چند سکے اکٹھے کیے. اور تو نے جا کے ایک ڈھونگی کے چکر میں آ کے اس نے کہہ دیا کرایا ہوا تگڑا ہے, تو نے 1100 روپے یوں نکال کے دے دیے کہ تو نے تھوک سے سونا بنایا ہو. شرم کر. اور ہمارے حالات دیکھو, وہ بھی کیا کہہ رہا, بتا میں کرایا کسی دور کے نہ ہے مگر بتاؤں گا نہیں. حضرت بتاؤں گا نہیں. اب وہ کہہ رہی کچھ تو بتا دو میاں, کچھ تو بتا دو, لوگ 100 روپے اور بچے لے لو, کچھ تو بتا دو. کہہ رہا بس اتنا سمجھ لو آنکھیں چھوٹی ہیں, تھوڑا رنگ جو ہے نا ساملا سا, ہر پریوار میں ایک نہ ایک عورت ایسی نکلی ہے. جاؤ ایک آدھ میں ایک آدھ ایسی نکلی آگے, کہہ رہی ہائے یہ تو میری دشمن میری دورانی نکلی. لگوا دی آگ اس نے, بولو لگی کہ نہیں؟ آگ لگ گئی, اور اب یہ آگ آخری سانس تک نہیں بجھنے والی ہے, نہیں بجھے گی. یہ کہہ رہی ہائے میری نند ہے یہ تو, اب نند گئی ہے تو کہہ رہی بھاوا جی نکلی میری.
اب پھر وہ کہہ رہی ہے میں ان کے ہاتھ کا پانی نہ پیوں گی، کوئی کچھ کر کے نہ دے دے، میاں نے بتایا۔ میں کہتا ہوں ایسے میاں کو پکڑ کے لا کے نا وہ لٹھ مارو، تو قوم تباہی سے بچے۔ بالکل صحیح مشورہ دے رہے ہیں آپ، بالکل صحیح۔ ہاں بھائی، آپ سے کہنا چاہتا ہوں سیدھی بات، آج سب کو تیسری چوتھی عورت کو سب کو کروا ہی ہے، ہمیں کرنے والے دکھائی نہیں دیتے، بتانے والے بہت مل جائیں۔ کہہ رہے آپ گڑیا میں سوئی چبھ ہوئی ہے، چل تو نکال دے کہاں ہے، تو نے 3 سوئیں تو دیکھ لی، یہ بتا دے ہے کہاں وہ سوئی ہے۔ کہہ رہے یہ نہیں بتاؤں گا بھائی۔ کنڈیشن دیکھیں ہم کہاں کے کھڑے ہو گئے، کیا پہلے بھی ایسے ہوتا تھا؟ نہیں، نہ پہلے یہ دکھ تھے نہ یہ ذہن تھے، نہ پہلے۔ آج 1 بیگھے میں کیا کونٹل گیہوں ہو رہا بھیا، جلدی سے بتا دو۔ 3.5 اچھی فصل ہے تو 4 تک ہو رہا ہے کہ نہیں ہے بھیا؟ گھر کے گاؤں کی زمین کی بتا دو یار، تو 4 تک تو ہو ہی جا نا، 4 تک ہو جاتی ہے، لیکن 4 کونٹل بیگھا 15-20 بیگھے زمین والے سے پوچھو کیا حال ہے، کہہ رہا مولانا بڑی تنگی میں چل رہا ہوں۔ 1 کونٹل میں 1 بیگھے میں 4 کونٹل لے کے بھی تنگی میں، اور ایک دور وہ تھا کہ 3 بیگھے میں 1 کونٹل مشکل سے گیہوں ہوتا تھا، لیکن تنگی میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ آج کیا بات ہے، آج 20 بیگھے کے مالک نے 80 کونٹل گیہوں گھر میں رکھا لا کر کے، 60 کونٹل رکھا ہے، 30 کونٹل رکھا، 20 کونٹل رکھا، پھر بھی روٹیوں کے لالے ہیں۔ وجہ کیا کہ جانتے ہو پہلے 1 بیگھے میں مشکل سے 20-25 کلو گیہوں ہوتے تھے، لیکن برکت ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کل کی مائیں فجر میں اٹھ جاتی تھی، مصلے بچھاتی تھی، سجدے کرتی تھی اور قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جیسی قرآن کی تلاوت کرتی، تھوڑا سا سویرا نمودار ہوتا، پرندے دیوار پہ آتے، چو چو کرتے، وہ دیکھ کے کہتی بسم اللہ مہمان آ گئے ہیں، قرآن بند کرتی، مسلح سمیٹتی، چند مٹھی بھر کے دانے پرندوں کو ڈال دیتی، وہ اپنی چونچوں میں گنتی کے دانے بھرتے، نسلوں کو رزق کی دعا دیتے، وہ 2 دانے کھا کے جاتے تھے، 7 پشتوں کو رزق کی دعائیں دے کے چلے جاتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ گارنٹی ہے، جاؤ میں کہہ رہا ہوں پوری گارنٹی کے ساتھ۔ ہاں، قرآن میں ایک سورت ہے سورہ واقعہ، سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ سورہ واقعہ۔ ایسی سورت ہے اگر کوئی اسے پابندی سے مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھنا شروع کر دے، اللہ اتنا دے گا کہ حساب لگانا مشکل پڑ جائے گا۔ قرآن سے لیتے ہی نہیں۔ شام کو اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کل 10,000 چاہیے، کہہ رہا فون کروں گا، قاری یوسف سے 3,000 لوں گا، قاری سرفراز سے لوں گا، مولانا یوسف سے لوں گا، 11 پورے ہو گئے۔ لیکن آپ جانتے ہو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے، پورے دن کے کام اس کے اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جایا کرتے ہیں۔ پڑھتے ہم سورہ یاسین نہیں نا، ہمیں تو قرآن دیکھے ہوئے مہینے بیت جاتے ہیں، معاف کیجئے گا۔ ایک گھر کے اندر نا 7 بندے تو 11 موبائل ہیں، اور 7 بندوں کے لیے قرآن ایک ہی ہے، وہ بھی نہیں کھل رہا ہے، وہ بھی نہیں کھل رہا ہے، اس پہ بھی دھول چڑھ گئی، اسے بھی کوئی کھولنے والا نہیں۔ خدا کے بندو صبح اٹھ کے قرآن کھولا کرو، قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو دیکھ ہی لیا کرو، پاک صاف ہو کے اسے چوم لیا کرو۔ قرآن واحد وہ کتاب ہے جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے چومنا بھی عبادت ہے، اور سر ماتھے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ دیکھا کرو اٹھ کے صبح قرآن۔ لیکن معاف کیجیے اگر آج فجر بعد کہیں سے قرآن کی آواز آ جائے نا، صبح قرآن کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ کنڈیشن ہماری قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جنت سب کو چاہیے لیکن قرآن کسی کو نہیں۔ قرآن کے قریب ہو جائیے، اور اتنے قریب ہو جاؤ کہ ہماری آنکھ جب کھلے تو قرآن پہ نظر جانی چاہیے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر پڑھ نہیں سکتے نا تو قرآن والوں سے محبت کرنا شروع کریں۔ یہ بچہ کہاں کا بھائی؟ گوپی والا، ٹھیک ہے نا؟ کتنی دور ہے یہاں سے؟ 45 کلومیٹر۔ ہمارے بھائی کیا نام ہے آپ کا بھیا؟ محمد سلیم صاحب، ماشاءاللہ۔ ان کے صاحبزادے ہیں محمد سلیم۔ کہاں رہتے؟ مدرسے میں پڑھے؟ کھانا کہاں کھاتے تھے؟ بستی میں کھانا کھاتے تھے نا، آپ جانتے ہو۔
میں سمجھتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں ڈاکٹر عمر علی صاحب کون ہے، لیکن جو بھی ہے نا بہت عقل مند ہے، جو بھی ہے بہت عقل مند ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے. ہاں، ہم لوگ حساب نہیں لگا پاتے ہیں. سارے لوگوں کو برکت چاہیے، برکت سب کو چاہیے، لیکن برکت کے کام کرنے تیار نہیں ہوتے. نوجوانوں ایک بات بتا دوں، اگر چاہتے ہو اللہ کمائی میں برکت دے تو اپنی دولت قرآن والوں پہ لگایا کرو. اپنی کمائی قرآن والوں پہ لگایا کرو، اس لیے کہ جو لقمہ یہ کھاتے ہیں نا، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، لقمہ حلق کے نیچے جاتا ہے، دعائیں اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا جایا کرتی ہیں. بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہے ان کی. ہاں بڑی برکت ہے. اللہ کرے اور بچے بھی باہر کے ہیں، ہے نا بھائی؟ کتنے بچے باہر کے کھاتے ہیں؟ سبحان اللہ یار، سبحان اللہ. ہے سردار نگر والوں اتنے خوش نصیب ہو، 18 قرآن والے مہمان آپ کے یہاں رہتے. بولو یار سبحان اللہ. سردار نگر کے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا کتنے. سبحان اللہ سر نے نہیں کہی، اس لیے اٹھا رہی ہے نا. ماشاءاللہ سارے ہی سردار نگر کے. یقین کرو اتنے خوش نصیب. یورپ میں زلزلہ آیا. کہاں پہ؟ یورپ میں. جب زلزلہ آیا ایک شہر، تو پورے کے پورے شہر تباہ ہوئے. جب شہر تباہ ہوئے، ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس بستی میں ایک چھپر بھی نہیں گرا. شہر کے شہر تباہ، لیکن اس بستی میں ایک چھپر نہیں گرا. تو یہ سائنٹسٹ تو ہوتے مخلول ہیں، یہ مشینیں لے کے پہنچ کے لگا دی مشین. چیک کرو کیا کہ یہاں کی زمین زلزلے سے پھٹی تھی. ہم مشینیں لگا رہے ہیں، مٹی جو یہاں کی وہ یہیں کی، جو وہاں کا اثر وہ یہاں کا. ایک قلندر گزر کے جا رہا تھا. اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زلزلے سے اثر کیوں نہیں ہوا. اس نے کہا مشینیں اکھیڑ لو، تمہاری مشینیں نہیں بتائیں گی. کہا کیوں؟ کہا یہ میں بتاؤں گا. اس نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے ساری زمین کھود ڈالی، رتی بھر فرق نہیں ہے، لیکن وہاں زلزلے نے شہر تباہ کر دیے، یہاں چھپر نہ ہلا سکا. تو اس قلندر نے مسکرا کے کہا تمہیں پتا ہے یہاں ایک مدرسہ ہے اور مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. زمین پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس زمین پہ زلزلے نہیں آیا کرتے. یاد رکھیے گا میری بات، گانٹھ باندھ لو. جن بستیوں میں ترقی نہ ہوتی ہو ان میں مدرسے بنا دو، اللہ ان بستیوں میں بے حساب رزق نازل فرما دیا کر. جا کر کے چیک کر لو سارے ہے. لیکن ہم نے نہیں، ہم نے برکت قرآن سے نہیں لینی، ہمیں برکت اس بابے سے لینی ہے جو خود 10 روپے کا تعویذ بیچ رہا. ارے قطعی نہ، اس سے جا کے کہہ رہے جب سے بیاہ ہوا ہے بہو سے بنی نہیں رہی. ستارے دیکھو، کہہ رہا ہو ہاں کون سے اس میں بیٹھاتے ہیں راہو کال ہے، پتہ نہیں بولے اس پہ جو ہے نا وہ کتا بیٹھا ہوا ہے. اب تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تمہارے ستارے گردش میں ہیں، اور جو گردش میں بتا رہا ہے اس کے خود 7 سال سے گردش میں چل رہے ہیں. جو اپنے نہ ملا سکا وہ تمہارے ملا دے گا. سوچیں یار ذرا تھوڑا دماغ لگائیں تھوڑا سا. ہمیں جہاں سے برکت لے لی چاہیے تھی ہم وہاں سے لے ہی نہیں پائے. یہ بیٹا قرآن والا بچہ، اللہ کرے ہر گھر میں قرآن والا پیدا ہو جائے. کہہ دو آمین. یہ جو کھانا کھلاتے ہیں نا سردار نگر والوں، ایک واقعہ سناؤں مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے نا، اللہ کرے بات ذہن میں آ جائے. قرآن سے عشق کرو، قرآن سے عشق کرو. تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بچے آپ کے MBBS ہوں لیکن ساتھ میں قرآن والے بھی ہونے چاہیے. ایک باپ کو نا بڑی تمنا ہوئی، اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا. ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے قرآن سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بچے کو لے کے مدرسے گیا. جب بچے کو مدرسے لے کے گیا نا تو مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے یہاں 35 بچوں کا کوٹا ہے، یہ فل ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس بچے کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے بچے کو رکھ لیتے. بچہ چھوٹا تھا. باپ نے کہا کوئی صورت؟ کہا کوئی صورت نہیں. باپ نے پوچھا بچے کھانا کہاں کھاتے ہیں آپ کے؟ تو محتمیم نے کہا کہ فلاں جگہ ہمارا ڈائننگ ہال بنا ہوا ہے، وہاں پہ بچے کھانا کھاتے اور برتن وہیں چھوڑ کے آ جاتے. تو اس بچے کے باپ نے سیدھی بات کہی، سنو میرے بچے کے لیے کھانا بھلے نہ بنے لیکن اتنی مہربانی تو کر سکتے ہو نا، جب آپ کے بچے کھا کے اٹھ جائیں نا
تو جھاڑو لگانے سے پہلے میرے بچے کو وہاں بھیج دیا کرنا. جو گرا پڑا کھانا ہوگا میرا بچہ وہ کھا لیا کرے گا. یہ عشق تھا قرآن کا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, بچہ رکھ لیا. لیکن بچہ تو بچہ, بچوں کے آگے کبھی گرا کھانا مل جاتا اور کبھی نہ ملتا. بچہ کبھی کچھ کھا لیتا, کبھی فاقے رہ جاتا. ایک دن بچہ پردیس میں تھا, ماں کی بڑی یاد آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گیا. خدا کی قسم وہ صدا اس کی گھر تو نہیں پہنچی لیکن حضور کے مدینے تک پہنچ گئی تھی. جب وہ بچہ رویا کھڑے ہو کے دروازے پہ, وہ صدا مدینے پہنچ گئی. اور سامنے ایک بوڑھی رہتی تھی, وہ نکل کے آ گئی. اس نے کہا بیٹے پردیسی ہے؟ ہاں ماں پردیسی ہوں. کیوں رو رہا ہے؟ کہا کل سے پیٹ نہیں بھرا ہے, بھوک رلا رہی ہے. یہاں ماں نہیں ہے جو کھانا دے دے, باپ رہی ہے جو سر پہ آ کے ہاتھ رکھ دے. جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے, بوڑھی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے آگے بڑھ کے کہا تھا آ میرے لال میں تجھے سینے سے لگا لوں. سن میں بھی اکیلی تو بھی اکیلا, میری کوئی اولاد نہیں ہے, تیرے بھی یہاں ماں باپ نہیں ہے. سن میرا بیٹا بن جائے تو بتا راضی ہے کہ نہیں؟ جب بچے نے اتنا سنا ہے مسکرا دیتا ہے. اماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا بیٹے اگر میں تیرے استاد سے اجازت لے لوں کیا تو میرے گھر کھانا کھا لیا کرے گا؟ یاد رکھیے گا یہ فیصلے بندوں کے نہیں ہوتے, یہ فیصلے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں, یہ فیصلے آقا کرتے ہیں. میرے نبی نے فیصلہ کر دیا. اس خاتون نے کہا تھا بیٹے آ تجھے سینے سے لگا لوں. اور یاد رکھو او امیروں پیسے والوں زمینداروں, کبھی وقت مل جایا کرے مدرسوں کے چکر لگا لیا کرو, کبھی مدرسے آ جایا کرو. کسی غریب قرآن والے کو دیکھو بیٹا کہہ کے آواز دے دیا کرو, اپنا کہہ کے سینے سے لگا لیا کرو. یہ ماں کی محبت کو ترس جاتے ہیں, یہ باپ کے لاڑ کو ترس جاتے ہیں, یہ بہنوں کی محبت سے دور ہوتے ہیں. کبھی اپنا کہہ کے انہیں سینے سے لگا لیا کرو. تیرا کیا چلا جائے گا؟ تو بیٹا کہہ دے گا ادھر قرآن والا راضی ہوگا, گنبد خضرا میں مدینے والا راضی ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. دکھوں میں زندگی گزرتی ہے قرآن والوں کی. خدا ہمیں عقل سلیم عطا کرے. کون ہے جو بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ کون سی ماں ہے جو بغیر چومے بیٹے کو رات کو سو جاتی ہے؟ کیا اس بچے کی ماں نہیں ہے؟ کیا قرآن پڑھنے والوں کے باپ نہیں ہے؟ میرے بھائی بیٹے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہم نے بھی یہ زندگی دیکھی ہے, قاری یوسف نے بھی دیکھی ہے. جب ہم گھر سے مدرسے جاتے تھے نا تو کوئی روئے نہ روئے ہماری ماں رو دیتی تھی. ہاں ہم سب کی یہ زندگی گزری ہے. اور باپ بھی چھپ کے روتا تھا. لوگ کہتے ہیں ابا کو پیار نہیں اولاد سے, فرق ہے. ماں کھل کے روتی ہے, باپ چھپ کے روتا ہے. ایسا نہیں, باپ تو اتنا پیار کرتا ہے, جب شام کو آتا ہے نا, جب اس بیٹے کا بستر خالی ملتا ہے چیخ نکل جاتی ہے, سوچتا ہے رب جانے میرے بیٹے نے کیا کھایا ہوگا, آج میرے بیٹے کا پیٹ بھرا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور بستی والوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں, قاری سرفراز بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ تو قرآن والوں کو اپنے جیسا کھانا کھلاتے ہو, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا. میں باہر نکلتا ہوں سب جانتے ہیں, لوگ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں, جس کے ہاں چائے پی لیں وہ بڑی دعائیں دیتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ماں کا فون آ جائے ہماری امی کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے. میں کہتا ہوں امی کھا لیا ہے. پیٹ بھر گیا تھا کہ نہیں بھرا تھا؟ بیٹے صحت کا خیال رکھ.